ایک اور سوال ذیلی سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کے حوالے سے اکثر اوقات ہم یہ سنتے ہیں کہ یعنی اختلاف بھی پایا جاتا ہے، آیا ولادت ہو چکی ہے یا ولادت نہیں ہوئی، ابھی ولادت ہونی ہے. اچھا اگر ولادت ہو گئی ہے تو پردہ غیبت میں ہے اس وقت. اب جب پردہ غیبت میں ہیں تو ان سے کسب فیض کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بقول واٹس ایپ نمبر ہے ان کا اویلیبل، جس کے ذریعے سے ان سے رابطہ کیا جا سکے. تو یہ اچھا. اور اس کے علاوہ ایک اور سوال ہوتا ہے، وہ یہ کہ طول عمر خدا کیسے ایک بندے کو ایک بندہ اتنے عرصے تک پردہ غیبت میں ہے، وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ یعنی اتنا طویل مدت تک کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے خدا جب عقل پہ پردے ڈال دے تو میں اور آپ کشف الغطا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. واہ. سوائے اس کے کہ ہمارے علماء میں سے ہی اللہ کسی کو کاشف الغطا بنا کے بھیجے. واہ. تو ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ جو علماء نے نقل کر دیا ہے اس پہ قائم رہیں اور اس کو اپنے لوگوں تک آگے پہنچائیں. دیکھیے بہت سادی سی بات ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن کا یہ نظریہ ہے نا کہ حضرت کا ولادت نہیں ہوئی ہے وہ ہم سے زیادہ فائدے میں. آپ کے لیے شاید عجیب بات ہو، وہ ہمارے لیے ہم سے زیادہ فائدے میں وہ ہیں. کیوں؟ آپ اور میں پھنسے ہوئے اس لیے کہ ہم تو اس کے قائل ولادت ہو چکی ہے، اب تو ہمیں ضرور کا انتظار کرنا ہے. بالکل. جو اس کے قائل ولادت نہیں ہوئی ہے ان کے لیے گولڈن چانس ہے. ان کو یہ چاہیے کہ تمام اسلامی ممالک جمع ہوں اور کسی ایک ایسے صاحب تقوی شخص کو مہدی ڈکلیئر کر دیں اور اس میں وہ صفات حمیدہ دیکھ لیں اور اس پہ آپ اجماع کر دیں اور اس کے وجود کو ڈکلیئر کر کے اسے تسلیم کر لیں. آپ یہ میں نے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے ایک صاحب سے کہا تھا تو بڑا مجھ پہ بگڑے تھے. وہ کہنے لگے آپ کیسی بیتو کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم کون ہوتے ہیں مہدی بنانے والے، اور وہ تو اللہ بنا کے بھیجے گا. واہ واہ واہ. میں نے ان سے یہی جملہ کہا تھا بقول علامہ طارق جوہری اللہ مقامہ کہ وہ فرماتے تھے اس والے جملے پر، وہ کہتے تھے جب آخری آپ کی مرضی سے نہیں بن سکتا تو پہلا کیسے بن گیا. سبحان اللہ. تو نہلے پہ دہلا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہمارے نزدیک تو حضرت کی ولادت ہو چکی ہے. شاید میں دفاع نہیں کر رہا ان کا، شاید ان کی مجبوری میں دکھ درد کو کم کر سکوں. شاید ان کا درد یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ولادت ہو چکی ہے تو پھر ان کی امامت تسلیم کرنی پڑے گی. ان کی امامت تسلیم کی تو جس سلسلہ امامت سے ہیں اسے تسلیم کرنا پڑے گا. جب سلسلہ امامت مانا تو کچھ سلسلوں کا انکار کرنا پڑے گا. تو چنانچہ ایک مصیبت نہیں ہے، مصائب کے پہاڑ ہیں جو ایک دم گر سکتے ہیں، لہٰذا جو جیسا ہے اسے رہنے دینا چاہیے تاکہ بچے رہو. ہاں اسی لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کی جو ہے وہ ولادت ہو چکی ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ غیبت میں ان سے انتفاع کیسے ہوتا ہے. یہ اس سے زیادہ مطلب سوچ کی پستی کہوں گا، ایسا میں کیا کہوں گا. سوال بری بات نہیں ہے. دیکھیے سننے والوں سے ہم کہیں گے سوال آپ کیا کیجیے، السؤال نصف العلم، معصوم کا فرمان ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، یہ سوال تو سب سے پہلے آپ کے پروردگار پہ جائے گا. نعوذ باللہ. پروردگار نظر تو نہیں آتا ہے اور الحمدللہ سے یہاں نظر نہیں آتا ہے، آخرت میں بھی نظر نہیں آئے گا. اس کی رویت محال ابدی ہے. نہ ہم یہاں دیکھنے کے قائل ہیں نہ دنیا کے عاقبات دیکھنے کے قائل ہیں. یہ بتائیے نظر تو پروردگار میں نہیں آتا ہے، اس سے انتفاع کیسے کر رہے ہیں آپ. اس سے بڑھ کے بات کرتا ہوں. مکہ معظمہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے قرآن میں کہا کہ مکہ، شہر مکہ ہمارا جو بیت اللہ ہے، ہدایت ہے سارے جہانوں کے لیے. سارے جہانوں میں پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ تو اس وقت پاکستان والوں کی نگاہوں سے کعبہ غیبت میں ہے. تو میرا سوال کسی مفتی اعظم سے یہ ہے، مجھے آپ دارالفتہ سے فتویٰ لے کر بتائیں کہ میرے لیے کعبہ کی ہدایت ثابت کیسے ہوگی؟ کعبہ میرے لیے غیبت میں، میرے سامنے نہیں ہے. تو جواب یہ دیا جائے گا کہ وجود کعبہ ہدایت ہے. کعبہ نظر آئے یا نہ آئے، وجود کعبہ ہدایت ہے. تو جس طرح وجود کعبہ اپنے مقام پہ ہدایت ہے، چاہے لوگوں کی نظر وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، اسی طریقے سے وجود حضرت حجت خود ہدایت ہے. اب میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو ہم نے کہا نا کہ حضرت کا وجود ہدایت ہے، ممکن ہے کہ کوئی دانشور نکل کر آ جائے اسکول آف تھاٹ کا بہت بڑا تھنک ٹینک کہ یہ آپ نے کیسے کہا. تو دیکھیے بات یہ ہے، زمین پہ ہدایت کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتی ہے اس کی حجت کے ذریعے سے. اس کی حجت یا نبی ہے یا امام ہے. حضور کے بعد ہدایت کا سلسلہ ان کی اطرت کو جو ہے منتقل ہوا ہے. اس زمانے میں جو بھی ہدایت پا رہا ہے وہ اہل بیت کے فرد حضرت حجت کے ذریعے سے پا رہا ہے. تو ان کے وجود کا ہونا ضروری ہے تاکہ سلسلہ ہدایت قائم ہو. ورنہ اگر آپ یہ مان لیں گے کہ ان کا وجود نہیں ہے تو پھر ہدایت کیسے آپ تفسیر کر سکتے ہیں؟ عین الحیات اللہ مجلسی کی کتاب ہے جس کا ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا ہے.
اللہ مرلی سے نے ایک روایت لکھی, ایک شخص نے پوچھا کہ کیسے زمانے میں آخر میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا آپ کے قائم سے, جب کہ وہ جو ہے سامنے نہیں ہوں گے. امام نے فرمایا یہ بتاؤ جب بادل سورج کے پیچھے چلا جاتا ہے سبحان اللہ. تو کیا وجود کا تم انکار کر دیتے ہو کہ سورج نہیں ہوتا؟ کہ نہیں مولا سورج تو ہے لیکن وہ بادل کے پیچھے. فرمایا کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ سورج بادل کے پیچھے جا کر نفع نہیں دے رہا جبکہ صرف تم سے وہ چھپا ہے لیکن پوری کائنات کو نفع پہنچا رہا ہے؟ تو اسی طریقے سے وجود حضرت حجت ہے جو اپنے وجود کی برکت سے ایک وقت میں کئی لوگوں کو ہدایت بھی دے رہے ہیں اور ان کے وجود سے زمین پر ہدایت کا نظام قائم ہے.